حارث بھی وہ نانا وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے وہ قافلے چلتے تھے تو قافلوں کے ہمارے سامنے یا سائڈ تو وہاں حملہ سیکھ کر دیتے تھے، تو یہ جان وغیرہ بچا کے، کیونکہ جنگل تھا، نہر ایک چری ہوتی نہ ساتھ، اس میں یہ پیدل اپنا چلتے تھے، تو جھاڑیوں میں چھپ جانا کیسے کر کے انہیں کوئی ٹرین ملی ہے، ٹرین میں بیٹھے ہیں، تو جو میری چھوٹی جو خالہ تھی وہ جو 1.5 سے 2 سال کی تھی میرے خیال، تو ان کی طبیعت تھی خراب پہلے، تو نانی بتا رہی ہیں کہ وہ راستے میں جاتے جاتے ان کی ہو گئی ڈیتھ۔ اچھا، یہ مائگریشن میں وہ ٹرین کا سفر کر رہے ہیں تو اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے بتائیں نا نانا ابو کو، کیونکہ انہوں نے تو لے کے لاش کو ایسے ہی پھینک دینا تھا، انہوں نے کہا کہ جا کے ٹرین رکے گی بتائیں گے پھر کوئی، کیونکہ کفن بھی ساتھ لے کے چل رہے تھے لوگ اپنا۔ نہیں تو یہ ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی یا کوئی مطلب وہ بیماری سے، کیونکہ 2-3 دن سے وہ چل رہے تھے پیدل، نہ کوئی کھانے پینے کا ساتھ سامان تھا، پانی جو نہریں آتی بھی چل رہی تھی، نہریں پانی والی، اس میں زہر تک انہوں نے ڈال دیا تھا سکھوں نے، تو پھر وہاں سے وہ پہنچے ہیں، پھر وہ میرے خیال وہ گئے ادھر کراچی، وہ میرے خیال وہ ٹرین آئی تھی کراچی کینٹ اسٹیشن پہ، تو وہاں سے پھر وہ انہوں نے اللہ اللہ کر کے کہیں انہوں دوسری شہر میں۔ عثمان بھائی وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اپنے فوجی تک تعینات کیے ہوئے تھے ٹرینوں میں جو حفاظت کر رہے تھے مسلمانوں کی، ورنہ یہ ٹرینوں کی ٹرینوں انہوں نے اڑا دینی تھی، بالکل ایسے، یہ نہیں آ پانا تھے بھائی۔ اور عارف بھی ایون کہ جیسے انڈیا میں ہم دیکھ کے آئے تھے، میرے نانا بتا رہے ہیں کہ وہاں قتل و غارت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں جو ہندو سکھ برادری تھی، پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں تھا۔ نہیں، پاکستان میں بھی ہوا تھا لیکن اس حساب سے نہیں ہوا تھا۔ مجھے بتایا تھا دادا ابو نے کہ جو ہے نا یہاں پہ بھی جب وہاں سے مائگریٹ ہو کے آئے اور دیکھا انہوں نے کہ یار ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو کیا حال کر دیا ہے، وہاں کی بچیوں کی عزتیں لوٹ لی، انہیں اٹھا لیا اور بھائی کاٹ دیے کسی کا بھائی، تو بھائی یہاں پہ بھی انہوں نے قابو کر لیے تھے سکھ مسلمانوں نے، صحیح کہتے ہیں یہاں پہ بھی نہیں پھر انہوں نے چھوڑے تھے، یہاں پہ بھی تلواریں نکل رہی تھی، کاٹ رہے تھے سکھوں کو۔ حارث بھی وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب پتہ نہیں اس بات میں سچائی ہے یا جھوٹ ہے، جو بھی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جو شیر خوار بچے ہوتے تھے سکھوں نے پکڑ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ان کو بچوں کو وہ ایسے دو حصے کرتے تھے، اتنا ظلم تک وہ کرتے تھے بچے۔ ایسے ہوا ہے بھائی، ایسے سنا ہے۔ اور ٹرینوں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور لاشوں کے اوپر سے جا رہے ہیں لوگ، تو شیر خوار بچوں کو کاٹ دیتے تھے بھائی، نیزے کے اوپر چڑھا کے یوں لے آتے تھے بچے، معصوم بچہ ٹھیک زندہ تڑپ رہا ہے اس کے اوپر، وہ کتنی دیر تڑپنا ہے، لیکن وہ ایک کیسے کوئی دیکھ سکتا ہے یہ منظر۔ تمہارے تھی جب وہ لاہور کراچی پہنچے ہیں نا لوگ، دادا وہ بتا رہے ہیں کہ مطلب کسی کا والد نہیں ہے، کسی کی والدہ نہیں ہے، اور کسی کے دونوں نہیں ہے، پھر کسی نے کسی کے اپنا بیٹا بنا لیا، کسی کو بیٹی بنا لیا، تو ایسے چلتے چلتے بڑی قربانی، بہت قربانی دی ہیں بھائی جان۔ اس ٹائم جو ٹائم تھا نا، وہ وقت بھی بڑا پیارا تھا، بڑا معصوم وقت تھا، بڑا پیار محبت تھی، بڑا پیار محبت تھا۔ پھر ادھر سے سارے سکھ سارے ہندو بھاگے، پھر انہوں نے جو ہے نا جو قابو آیا انہیں پکڑ کے کاٹا، مارا ان کو بھی، صحیح ٹھیک ہے یار، کون چھوڑتا ہے اس طرح؟ بالکل ایسے۔ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے بھی ایک چلم چلائی تھی، پتہ نہیں کیا سچ ہے کہ نہیں، بڑا سا ایک نا آگ کا چلا کے نا سکھوں کو پکڑ پکڑ کے اس کے اندر زندہ پھینک رہے تھے۔ اچھا، مسلمانوں نے یہ کیا تھا، یہ بدلے کی آڑ میں غصہ، یار ظاہری بات ہے، قربانیاں دے کے آئے، صحیح، تو انہوں نے ان کے بھی نہیں چھوڑے۔ لیکن پاکستان میں عارضی بہت کم ہوا ہے یہ، پاکستان میں ظاہری بات ہے کیونکہ وہ انسانیت دکھائی انہوں نے کہ چپ کر کے، مطلب انہیں سر مشرقی سائڈ جو ہماری ہے نا، ادھر آلریڈی ہی مسلم زیادہ تھے، بالکل ٹھیک ہے نا، وہ جو سائڈ تھی وہاں انگریز بھی، سکھ بھی، ہندو بھی، ساری کمیونٹی تھی، تو میجورٹی آف جو ہے نا وہ سکھوں کی اور ہندوؤں کی تھی، ٹھیک ہے، اس لیے مائگریٹ کر کے ادھر آئے۔ تو عربی ابھی آپ دیکھ لیں کہ سکھ آتے ہیں، وہ ان کی میرے خیال مقدس جگہ ہیں جو ادھر پاکستان میں ہیں، تو انہیں بڑا پروٹوکول ملتا ہے، تو جس کی وجہ سے اگر ہمارے دادا نانا زندہ ہوتے تو وہ تو اس چیز کو بڑا برا مناتے، کیونکہ جس طرح سے ان کو پروٹوکول برا مناتے، وہ تو کہتے کہ یار ہم نے تو اپنے خون دے کے یہاں آئے اور انہوں نے خون لیا۔ بالکل، وہ یہ پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں آ کے ادھر، یہ تو ہمارے دین میں نے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان کا بھائی ہو سکتا ہے، بے شک، مشرکین کافر جو ہے وہ دین اسلام کے مسلمانوں کے ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتے بھائی، صحیح، لیکن ہم لوگ ہیں اب نہیں سمجھتے، وہ الگ بات ہے، آنکھیں بند کر لی الگ بات ہے، یا جیسے جنریشن ہماری ہے آج کل کی، جیسے ثاقب ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو کیا پتا، جو ہم آج ہم بھی اس سٹیج پہ نہیں درد رکھ سکتے، سوچ سکتے کہ جیسے جو ہماری جو ہمارے بڑے گزر گئے ہیں، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے یار، ہاتھوں سے اپنے قربان کیے،
بھائی آج کل کی جنریشن کو بتائیں تو وہ تو آگے سے حارث بھی ہنستے ہیں کہ یہ پتہ نہیں جھوٹ بھائی بول رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں وہ. ان کے اوپر امپیکٹ نہیں ہوا نا، بالکل ایسے ہی ہے، انٹرسٹ نہیں ہونے کہ ان کے اوپر سے گزری نہیں نا، ان کو کیا پتہ لگنا ہے. کیونکہ ہم تو بڑے شوق سے اپنے نانا ابو سے سنتے تھے، دادا ابو سے یہ سنتے تھے باتیں، اور یہ کوئی اسٹوریاں بھی نہیں، حقیقت ہے یہ وہ بتاتے تھے، اور ہمارا اندر سے کہ اس ٹائم کا خیال کہ اس ٹائم ماحول کیسا ہوتا ہو. بہرحال ہماری جنریشن کو ہسٹری پڑھنی چاہیے دوبارہ سے ایک دفعہ، اور ان چیزوں پہ انہیں کم از کم آج بھی کیسا دیکھ رہے ہیں آج کل؟ آپ نے بھی ماشاءاللہ باہر آتے جاتے ہیں، کیسا اب آج کے اس 14 اگست آ رہی ہے اب تو کیا آپ اپنی عثمان تیاری بھائی بتائیں؟ آج نا وہی چل رہا ہے، صرف مہنگائی مہنگائی مہنگائی، اور کچھ نہیں چل رہا. بالکل ٹھیک ہے، یا تو پھر جو ہے نا یہ موبائل کا ہی آپ سمجھ لیں، موبائل میں ہی آج دین اور دنیا بس گئی ہے ہماری جنریشن کی. اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں. آئی تھنک ہم آج بھی ایک میسیج کے طور پہ اپنی جنریشن کو لے کے بیٹھ رہے ہیں، کہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ یار ہسٹری پڑھو، ہسٹری پڑھیں. ٹھیک تو ہے، بھی اپنے بچوں کو آپ بتاتے ہیں. ہمارا پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی اللہ پاک کا تحفہ ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. 27ویں رات تھی تو ہمیں پاکستان ملا. ہم جنریشن تھوڑا سا ہسٹری کو پڑھیں تو آئی تھنک بڑی امپروومنٹ آ سکتی ہے. بالکل بالکل انشاءاللہ. اور ابھی اپنے بچوں کو آپ بتاتے ہیں یہ سب یا نہیں؟ ابھی ظاہری بات ہے، کیوں نہیں بتاتے تو ان کو کیا ابھی تک آپ نے تیاری کروائی ہے بچوں کو؟ بس بچے ابھی چھوٹے ہیں، لیکن وہ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں باتیں. ٹھیک ہے، ہم بتائیں گے، بڑے بتائیں گے تو بچوں تک جو ہے نا اویئرنیس آئے گی نا. بالکل کہ پاکستان، واٹ از پاکستان. جی جی ٹھیک ہے، کہ پاکستان ہے کیا، آیا کہاں سے، کیسے کریشن ہوئی، قائد اعظم کون تھے. بالکل عثمان بھائی قائد اعظم جو ہے نا وہ بہت بڑے لیڈر تھے، بہت بڑے لیڈر تھے. ٹھیک ہے، کانگریس کے. اور یقین مانے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہمارا جو ہے نا مسلمانوں کا کیا حال کر رہی ہے کانگریس. بالکل ٹھیک ہے، اسمبلی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلم نہیں ہوتا تھا. بالکل ایسے ہے. ہر بھی بڑی آفرز کرائی تھی قائد اعظم کو کہ بھائی آپ یہ پارٹیشن کی اور الگ ملک کی بات نہ کریں، ایسے ہی ہے سر. آپ کو ہم وہ بنائیں گے، کانگریس کا چیئر وہ بنائیں گے، لیڈر بنائیں گے. تو قائد اعظم نے وہ ساری باتیں مسترد کر دی. سر ایک بھی مسلمان نہیں تھا اور پوری سازشیں ہوتی تھی. بالکل ان کے بیہیو کو آبزرو پہلے ہی کر رہے تھے وہ، کہ یار یہ مسلمانوں کے حق میں نا بہتر نہیں ہے یہ انگریز، ہندو، سکھ. کیونکہ ہندو اور انگریز دونوں، وہ ہندو ویسے دوغلا پن کر رہا تھا انگریزوں کے ساتھ مل کے کہ ہم پاکستانی مسلمانوں کو ایک سائڈ پہ کریں اور اپنی حکومت لے کے. ایسے ہی کیوں قائد اعظم جب باہر اپنے پڑھنے اپنی تعلیم حاصل کرنے گئے تھے تو انہیں فکر پیچھے تھے مسلمانوں کی تھی کہ ہم میرے پیچھے مسلمان بھائی جو ہیں ان کے بارے میں سوچ رہے تھے. ہمیشہ مسلمانوں کا سوچا قائد اعظم نے. اور پھر پتہ کیا ہے عثمان بھائی، کوئی جاب نہیں ملتی تھی. آپ اسمبلی کی کیا بات کر رہے ہو، مسلمانوں کو ایون کہ پی این کی جاب نہیں مل رہی ہوتی تھی. وہ تو ایسے 1857 کی جب جنگ آزادی کے بعد جب برے صغیر پہ یہ انگریزوں نے وہ کیا تھا قبضہ اپنا ایک، اس کے بعد سے ہندو اور جو انگریز تھے انہوں نے ساری جاگیریں چھین لی تھی مسلمانوں سے، دربدر کر دیا تھا. جو مسلمانوں کے ایسٹس تھے، جو کچھ بھی تھا ان کے پاس، وہ ایز اے انعام کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ جب جاتے ہوئے وہ انہوں نے ہندوؤں کے سپرد. آئی تھنک یہ مغلیہ سلطنت کے بعد ہوا تھا. بالکل یہ اس کے بعد کا ڈونیشن ہے، شروع ہو گیا تھا. ایسے ہی ہے. تو لیکن حارث بھی پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک الگ ملک بنانا، اور ایک سنگل ایک بندے نے. سر یہ کامیاب تو بھی تھا، اس کا نظریہ اسلام تھا، اس نے پاکستان یہ سلوٹ صرف قائد اعظم کو ہی ہے. بالکل جی بالکل. ہمیں اپنے گھر کی تو اصلاح کرنی چاہیے نا، جتنی ہو سکے ہم اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنی پبلک کو اویئرنیس دیں جتنی ہو سکتی ہے کہ ہمیں پاکستان سے پیار کرنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے. بے شک. ٹھیک ہے، لوگ چاہے جو کہے، اس کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے. بالکل. تو آئی تھنک کہ میرا تو یہی میسیج ہے. جی عثمان بھائی آپ کیا میسیج دیں گے ہمارے ویورز کو، دوستوں کو؟ حارث بھائی یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں سب سے پہلے آزادی کی قدر کرنی چاہیے کہ کتنی مشکلات سے ہمارے بڑوں نے، کتنی مشکلات سے یہ وطن حاصل کیا. لاکھوں قربانی، ہزاروں بھی نہیں لاکھوں قربانیاں دے کے وطن ہم نے حاصل کی ہے. اس کے لیے اٹھیں بھائی، صبح آزادی والے دن اٹھیں، نوافل ادا کریں، نماز پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں. بالکل. اور یہ خدا را یہ جو ہلڑ بازی اس سے پرہیز کریں. آپ صرف ایک قربانی کی، اپنی آزادی کی قربانی کی مثال ہی لینی ہے نا، تو صرف آپ عید الاضحیٰ پہ دیکھ لیں. بالکل. صرف یہ ایک ہی آپ ایونٹ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. سر عام لڑائیاں، قتل و غارت ہونے لگ جاتی ہے ایک صرف جانوروں کی قربانی کے اوپر. بالکل ایسے ہی ہے.
اور ہزاروں ایسے ایونٹس ہیں بھائی جان جو ہمیں کھلی عبادت ہم کر سکتے ہیں. ہم ہماری کسی کو جمہوریت کوئی ہے, روک ٹوک نہیں حارث بھائی. ہر لحاظ سے ہمیں سیف اینڈ ساؤنڈ اور ایک پاک صاف ملک ملا ہوا ہے ہمیں. الحمدللہ. جی مہروز بھائی, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے لاسٹ میں؟ میسج تو ماشاءاللہ سے عثمان بھائی نے بہت پیاری بات کی ہے کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج کل کے دور میں مطلب راتوں کو ہلر بازیاں چل رہی ہیں, باجے لے کے نکلے ہوئے ہیں. ہمارے پاکستان کا جو قائد اعظم علی جناح صاحب کا جو نظریہ تھا, نظریہ اسلام تھا. ہمارا جو بیسک پرپس تھا ایک الگ ملک کا, الگ ریاست کا, وہ یہ تھا کہ مسلمان اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. تو پہلے تو ہمیں سب سے پہلے جو شکر کے نوافل ہیں وہ ادا کرنے چاہیے, اور اس دن جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں ایز اے ثواب کے طور پہ صدقہ کریں. ہم اپنے پاکستان کے نام پہ ہی دیں گے, اللہ ہمارے حالات ادا کریں, پاکستان کے بہتر ہو جائے. اور میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا ماشاءاللہ سے, آپ نے یہ جو ایک ٹاپک سلیکٹ کیا ہے. آج کل کی یوتھ اس پہ بات نہیں کرتی ہے. اتنے بڑے بڑے انفلوئنسر پڑے ہیں انسٹا پہ, یوٹیوب پہ, لیکن اس چیز پہ نا بہت کم لوگوں کا نا ذہن ہے کہ یار اس چیز کو ہمیں ریس کرنا چاہیے, نالج دینی چاہیے ہمیں. آئی تھنک مہروز بھائی ہمیں اپنی جنریشن کو بھی بالکل ٹھیک ہے سیم ایز اٹ ہمیں ریوائز کرنا پڑے گا اپنا جو ہے نا بچپنا, بالکل کہ یار انہیں بھی پتہ لگے, خوشیوں کا پتہ لگے. ہم نے بہت ایزی وے لے لیا, موبائل پکڑایا اور ایزی کر لیا ہم نے. بالکل ٹھیک ہے نا, ہم بہت زیادہ جو ہے نا کمفرٹ زون میں چلے گئے اور بچوں کو بھی ڈال رہے ہیں. ہمیں بتانا پڑے گا کہ 14 اگست کا ایونٹ ایسے سیلیبریٹ ہوتا ہے, گھر سجایا جاتا ہے, کپڑے نئے پہنائے جاتے ہیں. ہمیں بتانا چاہیے آئی تھنک سو کہ دوبارہ ایسی ہے کہ جیسے اب اپنے بچوں کو آپ تھوڑا اویئر کریں گے تو آپ کے بچے اب فار ایگزامپل اسکول گوئنگ آپ کے بچے ہیں ماشاء اللہ, تو آپ اپنے فرینڈ کو جا کے بتائیں گے تو وہ اپنے پھر گھر میں جا کے پوچھیں گے کہ ہمیں بتائیں آزادی کے بارے میں, وہ میرے دوست نے مجھے بتایا ہے. تو اس سے میسیج ایک آپ ماشاء اللہ اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ پھیلتا عثمان بھائی دیکھیں, ہم کیا بتائیں گے, لوگوں کو پتہ ہے ہر کوئی اپنے بچپن میں انجوائے کر کے آیا ہے, سیلیبریٹ کر کے آیا ہے, لیکن بات وہی ہو رہی ہے کہ آج ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج وہی چل رہا ہے سر. آج اگر ہر کوئی بندہ یہ موبائل سے ہٹا کے بچوں کو ایک پریکٹیکلی طور پہ بھی بچوں کو لے کے آ کے خود سے لگائے, موبائل کو ہٹا دے اور خود ساتھ لگیں, آپ دیکھیں آپ کو اپنا بھی بچپن میموری دوبارہ ریفریش ہو جائے گی, اور بچوں کے لیے بھی ایکٹیویٹی کی مزہ آئے گا. اور کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ دوستو آپ کا میری پوڈ کاسٹ میں آنے کا. آپ کا شکریہ, آپ نے بلایا, ٹائم دیا, مہربانی. جی تو دوستو, اگر ہمارے اس ٹاپک کے اندر آپ کا کوئی دل آزاری ہوئی ہو, کوئی ہم سے کوئی پولیٹکس میں اگر کوئی بات ہو گئی ہو تو معذرت چاہتے ہیں, اور اپنا خیال رکھے, لازمی اویئرنیس دیں اپنے بچوں کو, دعاؤں میں یاد رکھے.